کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں شادی بیاہ کے ایسے رسم اور رواج پائے جاتے ہیں جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں اور ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے؟ جیسے کہ یورپ کے مشہور ملک اسکاٹ لینڈ، اس میں عروسی جوڑے کو، دلہن اور دلہے کو کچرا مارا جاتا ہے، اور یہ ان کا بنیادی رسم اور رواج ہے کہ وہاں پہ اسکاٹ لینڈ میں جس کی بھی شادی ہوتی ہے، جو بھی رشتہ ازدواج میں باندھا جاتا ہے، تو اس کو کچرا مارا جاتا ہے جب دلہن اور دلہن سامنے آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آج کل کے اس دور میں ایسے گندا اور ایسا غلیظ کچرا بھی نہیں مارا جائے گا جس کو برداشت کرنا مشکل ہو، لیکن بہرحال وہ اپنے شادی بیاہ کے اس رسم اور رواج کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عروسی جوڑے کو کچرا مارتے ہیں۔ کانگو جو ایک وسطی افریقہ ملک ہے جس میں یہ کالے باشندے رہتے ہیں، افریقی لوگ رہتے ہیں، وہ عروسی جوڑے کو ہنسنے نہیں دیتے، ان کو مسکرانے نہیں دیتے۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ شادی بیاہ ایک خوشی کا عمل ہوتا ہے اور ایک خوشی کی فضا اس میں بنتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ تمام لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ عروسی جوڑے کے چہرے پہ مسکان آنا اور ہنسی آنا یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن ان کے ہاں اس طریقے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور عروسی جوڑے کو اس بات پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے کہ وہ کہیں مسکرا نہ لیں اور کہیں پہ ہنس نہ لیں۔ جرمنی یورپ کا مشہور ملک ہے اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے۔ وہاں پہ بھی کچھ ایسے عجیب و غریب رسم اور رواج پائے جاتے ہیں جو یقیناً ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے۔ اگر سوچے بھی تو ایسے نقصان کے لیے کون تیار ہوگا کہ بلا ضرورت ایسے نقصان کرے؟ وہاں پہ مہمانوں کے لیے ایک قسم کا پتھر لایا جاتا ہے، کوئی ماربل وغیرہ کا، اور پھر وہ جوڑوں کے سامنے، جو عروسی جوڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے جو برتن ہوتے ہیں، کھانے پینے والے جو برتن ہوتے ہیں، جو چینی کے برتن ہوتے ہیں، ان کو توڑا جاتا ہے، اور پھر عروسی جوڑا اسی پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو توڑتے ہیں، کچرا بناتے ہیں اس کا، اور پھر عروسی جوڑا اسی سے گزرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چینی کی پلیٹیں جو قیمتی بھی ہوتی ہیں اور خوبصورت بھی لگتی ہیں، ان کو آدمی توڑے تو خود بھی نقصان کر سکتا ہے، اس کو کہیں پہ چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ عروسی جوڑے کو سامنے جو ہے وہ برتن توڑے جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی تصویریں اسی کے ساتھ لیتے ہیں اور اسی پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جنوبی کوریا جو شمالی کوریا کے ساتھ میں ہے اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہیں، خصوصاً موبائل وغیرہ اور گاڑیوں کے ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک عجیب اور غریب رسم پائی جاتی ہے۔ وہ کیا کہ شب زفاف سے ایک دن پہلے دلہے کو ان کے تلووں پہ مارا جاتا ہے۔ ایک قسم کا ڈنڈا اٹھاتے ہیں اور پھر ان کے تلووں کو مارا جاتا ہے اور ان کو پکڑا جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اس میں کتنی برداشت ہے اور کتنی قوت ہے کہ وہ تکلیف کو کتنا سہ سکتا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ تلوے کو مارنا اور ان کی قوت برداشت کو جو ہے دیکھنا، ان میں ان کا کیا راز ہے، لیکن بہرحال یہ رسم پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جنوبی کوریا میں جس بندے کا بھی، جس لڑکی کی جو ہے شادی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو اس کے تلوے پہ مارا جاتا ہے شب زفاف سے ایک دن پہلے۔ چائنا جو ہر چیز میں سب سے آگے ہیں، مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی کچھ بھی دنیا میں عجیب اور غریب ہو رہا ہو
تو وہ چائنا میں ہی ہوتا ہے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ وہاں پہ شب زفاف سے 1 مہینہ پہلے عروسی جوڑا وہ 1 گھنٹے کے لیے روزانہ روزہ دھونا کرے گا، 1 گھنٹے تک۔ یہ ان کے یہاں رواج ہے۔ جو رشتے ازدواج میں بندھ رہے ہوتے ہیں اور رشتے ازدواج میں منسلک ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ شب زفاف سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے وہ 1 گھنٹہ روزانہ روئے گا، دھوئے گا، چاہے وہ دلہن ہو یا دلہا ہو۔ اب بھلا خوشی کی بات پہ کون روئے، لیکن وہاں پہ یہ رواج ہے کہ شب زفاف سے پہلے، رخصتی سے پہلے 1 ماہ تک 1 گھنٹہ روزانہ روئے گا۔ یہ کچھ عجیب قسم کے عادات اور رواج اور تقالید یہ دنیا میں آج بھی پائے جاتے ہیں، اور دنیا کے یہ ان ملکوں میں پائے جاتے ہیں سوائے وسطی افریقہ کو چھوڑ کے جو متمدن بھی ہیں اور ہم سے زیادہ علمی شعور بھی رکھتے ہیں، اور ہم سے ٹیکنالوجی میں اور دوسری چیزوں میں ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اس رسم اور رواج کو آج تک زندہ کیا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی ایک اور ویڈیو میں کچھ نئے معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔